قبر کے اندر جو سوال ہوتا ہے من ربو کا، دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، تو وہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو عالم برزخ کے اندر اگر نبوت کا چرچا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے۔ اور میدان محشر کے اندر سارے انبیاء کرام شفاعت کبریٰ کرنے سے انکار کر دیں گے، سارے لوگ، ساری امتیں جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس کہ اتنا سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پہ ہے اور ہم بڑی مشکل کے اندر ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں۔ سارے انبیاء انکار کریں گے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں چلتا ہوں تمہاری سفارش کرا۔ آقا جائیں گے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا سجدہ کریں گے کہ گویا 1 مہینے کی مدت گزر جائے گی، اتنا لمبا سجدہ۔ آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل کے اندر اپنے تعریف کے کلمات کی القاء کریں گے، اور دوسری روایت میں اتنا لمبا سجدہ کریں گے 6 مہینے کی مدت گزر جائے گی، کیونکہ اللہ پہلے جلال کے اندر ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، ارفع یا محمد رأسک، میرے محبوب آپ سجدے سے اپنا سر مبارک تو اٹھائیے، آپ سجدے سے اپنا سر مبارک تو اٹھائیے، سل آپ مانگتے جائیے تو میں آپ کو دیتا جاؤں، واشفع آپ سفارش کرتے جائیے، تشفع جن لوگوں کی آپ سفارش کریں گے میں ان کی سفارش قبول کرتا جاؤں، آپ سر تو اٹھائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں میدان محشر کے اندر بھی اگر نبوت کا چرچا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہے۔ تو آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے آخری ایام کے اندر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا۔ مسلمہ کذاب بدبخت پیدا ہوا، مدینہ طیبہ میں آیا خبیث، مسلمہ کذاب ایک وفد کے ساتھ آیا، وہ وفد والے بنی حنیفہ کا جو وفد تھا، قبیلہ تھا، وہ سارے کے سارے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ یہ بدبخت سواریوں کی خدمت کا بہانہ بنا کر بیٹھا رہا جہاں سواریاں کھڑی، مسلمہ کذاب کہا میں سامان کا خیال کرتا ہوں، میں سواریوں کا خیال کرتا ہوں۔ لوگوں سے کہا تم جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ لوگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا کلمہ اسلام پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ یہ بدبخت نہیں گیا تھا، آقا خود چل کر تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی مسلمہ کذاب کو۔ اس نے کہا جی اگر آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ منتخب کر دیں، وصیت کر دیں کہ میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بنوں، پھر میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کا ورنہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خلافت مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھوٹی کھجور کی لکڑی ہوتی ہے نا، وہ چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خلافت مانگ رہا ہے، اگر تو یہ چھڑی بھی مانگے گا بدبخت میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا اور جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خبیث نے خط لکھا، مسلمہ کذاب نے کہا کہ ہم نبوت کو تقسیم کر لیتے ہیں، آپ کی نبوت شہروں کے اوپر ہوگی، میری نبوت دیہاتوں کے اوپر، اور جو ہے نا دیہاتوں میں ہوگی میری نبوت، آپ شہروں کے نبی، میں دیہات کا نبی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے جو خط لکھا تھا نا مسلمہ کذاب نے، اس نے یہ لکھا تھا من مسلمہ رسول اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ خط ہے مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا، رسول کہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط کا جواب دیا نا تو آقا نے فرمایا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسلمہ الکذاب، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کس کی طرف جا رہا ہے؟ مسلمہ الکذاب۔ یہ مسلمہ رسول اللہ نہیں ہے، کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا۔ کاذب ایک معنی ہے کاذب، عربی میں کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، اور کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، سر سے لے کر پاؤں تک گویا کہ وہ بدبخت جھوٹ کے اندر ہی لپٹا ہوا ہے۔
تو آقا نے فرمایا یہ مسیلمہ کذاب کی طرف خط ہے۔ آخری لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا، جاؤ اس کی سرکوبی کرو۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور یہاں بات سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے نا، جن جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کو غزوات کہتے ہیں۔ جن جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کو غزوہ کہتے ہیں، غزوات کہتے ہیں۔ 10 سالہ مدینہ طیبہ کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں کے اندر خود شرکت فرمائی ہے ان کی تعداد تقریباً 27 ہے۔ 27 جنگیں کافروں کے خلاف جو جہاد کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اندر خود تشریف لے گئے ہیں، ان کی تعداد 27 ہے۔ علماء کے اور بھی اقوال ہیں، کوئی کہتے ہیں 33 ہے، کوئی کہتے ہیں 37 ہے، کوئی کہتے ہیں 20 ہے۔ بہرحال زیادہ راجح قول یہی ہے کہ 27 جنگیں ہیں۔ اور صحابہ اکرام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، ان کی تعداد 64 تک ہے۔ ان کی تعداد 64 تک ہے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو اب 64 اور 27 غزوات تقریباً 100 کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ان جنگوں کے اندر جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں نا، ان کی تعداد 300 سے کم ہے، 269 بنتی ہے تقریباً۔ 300 سے کم صحابہ اکرام، یعنی 90 سے اوپر جنگوں کے اندر جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 300 سے کم ہے۔ لیکن مسیلمہ کذاب جس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کی جھوٹی نبوت کو ختم کرنے کے لیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر آقا نے لشکر روانہ کیا تھا۔ اتنے میں آقا کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، وہ لشکر جا نہیں سکا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس لشکر کو بھیجا مسیلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ بھی گئے، امیر تھے، حضرت خالد بن ولید بھی گئے، اور حضرت اسامہ بن زید، یعنی بڑے بڑے جرنیل تھے جو صحابہ اکرام لشکر لے کر گئے۔ اب اسی ایک جنگ کے اندر جو کس مسئلے کے اوپر لڑی جا رہی تھی؟ ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر۔ اب یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے۔ وہی آدمی نماز کا انکار کر دے کافر ہے، اس سے بھی جہاد ہوگا، لیکن یہ ایک عمل ہے، یہ ذات کا دفاع نہیں ہے، ایک عمل کا دفاع ہوگا۔ کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کر دے، وہ کافر ہے، اس سے جنگ ہوگی، لیکن ایک عمل کا دفاع ہوگا، ایک عمل کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ ہوگی۔ لیکن ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مسئلہ ہے۔ اسی ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، یعنی 90 جنگوں کے اندر تو ہوئے، 300 سے کم صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، لیکن جو ختم نبوت کے اوپر جو جنگ لڑی جا رہی تھی اس کے اندر تقریباً 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور تقریباً اس میں 200 وہ صحابہ اکرام تھے، 200 یا 700 وہ صحابہ اکرام تھے جو قرآن کے حافظ تھے۔ قرآن 700 صحابہ اکرام وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر انہوں نے جان قربان کر دی۔ خوش نصیب ہیں، اور بالآخر یہ فتنہ ختم ہوا، اور مقابلے کے اندر جو کافر مارے گئے تھے وہ کافر مرے تھے تقریباً 30,000 کے قریب جو ہے نا کافر مردار ہوئے، اور یہ بڑا خون ریز مارکا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر لڑایا گیا۔ اب یہ ختم نبوت ایمان کا جز ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا۔